پتہ نہیں تھوڑا کی حال کر. تو امام علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ پھر شرح کرنے حاشیے فرماؤندے کہ پتہ چلیا ہے اندر کہ ظالم جڑے نا انہاں دے پیچھے بھی نمازاں اسلام نے جائز کیتیاں, منع نہیں کیتا. یہ کیا بے پھر اس تو زیادہ خطرے جڑے انہاں تو بچن دی خاطر وفی ہے جواز الصلاۃ مع امت الجور لانهم الذين من شانهم التاخير على هذا الوجه. اس حدیث پاک تو پتہ لگا کہ پاویں کڈا نا مراد نہ ظالم دین تو ہٹ گیا, نماز دے پیچھے پڑھ لیو, کیونکہ نماز میں اتنا لیٹ کرنا صرف ظالم حاکماں دا کام ہے. سچے مسلمانوں تے تڑپتے رہندے سی, ہاں وقت جے ہونا فوراً سجدے دے گئے ایاں دی نماز. ادھر تزیہ صلاۃ دا باب بخاری سی تو میں اشارہ کر دینا, انہوں بھی پڑھنا جے تو پتہ لگو بھی جمعہ ہو رہا مغرب دا قریب ہو گیا, لوگ اٹھ کے نہیں پڑھ سکتے نماز, اشارے نہیں بیٹھے ہیں سر چکاؤں ڈے کہ کوئی آدھا اٹھ کے پڑھو فرما سر لو آنا. یہ قیامت ہے جی اسلام تے آئی. یہ حسین نوں سمجھنا, اے میں لمبا جا کر رہا نا, حسین میری روح ہے. میں صرف یہ نہیں کہ یزید حسین ایک بندے تھی سمجھا کہ اسلام ذبح ہو رہا, میدان سے نکل کے دسیا کہ سب غلط ہو رہا, ہوندا رہے میں روک نہیں سکتا, مگر یہ دین کوئی نہیں, یہ پٹیوں لے گیا, یہ سارا کچھ اسلام دے خلاف ہے. نماز نوں لیٹ کرنا بالکل بے وقت. اور اتنے ٹوکن والے دا حشر حضرت حجر بن ابی جیسا صحابی رسول کریم علیہ السلام دا, جنہوں کیا گیا کہ راہب و صحابہ محمد حضور دی صحابہ جو ویکھنا نا دنیا دا تارک حجر نوں ویکھو اس دور غابہ. اور یہ جو میں 49 صفحے تو پڑھ رہا, حجر بن ادی 49 نہیں 385 صفحہ پہلی جلد. فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ دے ساتھیاں تو سی, وکان من آیان اصحابی ولما وریا زیاد نے عراق. اے جدو زیاد حرامی جڑا ہے حکمران بنیا عراق دا معاویہ دی طرفوں نمازاں لیٹ کرن والا, واظہرا من الغلظۃ وسوء السیرۃ ما اظہرا, جدو انہیں پھر بد کرداری تے ظلم شروع کیتا, خلا حجر ولم یخلا معاویہ, معاویہ دے خلاف بغاوت نہیں کیتی, اینوں کیا ہے جگ ورنوں نہیں مندا. وتابع جماعت من شیعہ علی رضی اللہ عنہ, حضرت علی دی پارٹی دے بہت سارے لوگوں نے ساتھ دیتا. انہوں نے کہا واقعی یہ کیا بدماشی شروع ہوئی ہے کہ نماز دا وقت لگا دیں. وحسبہ یومن فی تاخیر الصلاۃ ہوا وصحابہ, نماز لیٹ ہوندی ویکھ کے نے جدے ساتھیاں نے ایک دن کنکراں ماریاں مسجد دے پلاٹ تے چک کے پہلے نماز پڑھا وڑے سر. تو کاتب فی زیاد الی معاویہ, اے حسن دے نال معاویہ تے عمل ہو رہا, تو زیاد نے معاویہ نو لکھ دیتا فامر یبعث بی و باصحاب لے, کیا بھیج دے. تو مرد ادرا دا جنگل جڑا سی اتنے بیچارے لجائے گئے. تو حضرت حجر نے کہا انی لاول المسلمین قبر فی نوائی, اے وہ جنگل ہے جی ہن میری موت دا سامان ہے, قبراں کھد گئیاں, تلواراں ہتھاں جا اور کفن بچھاتے گئے, سامنے موت دا منظر ہے. مگر میں وہ پہلا مسلمان ہے جنہیں اس علاقے چ اللہ اکبر کیا, میں ہاتھ فتح کیتا سی, اج میرے نال حال ہے. اس ویلے پھر آپ نے فرمایا ہن تسی منتے کوئی نہیں, مینوں قتل تے تل گیا جے, میری ایک ہی نیت ہے کہ مینوں نماز 2 رکعت پڑھ لین دیو. ثم قال لولا ان تظنی بی غیر الذی بی لا تلتما, تے فرمایا جے ڈر نہ ہوندا بھی تسی فرض کرنا بھی ہن موت تو ڈردا نماز لمبی کردا تے مزہ بڑا ہوندا سی. آ تلواراں ویکھ کے نا تے سر اڑ جانا, ہن حجر نماز میں لمبی کردا. اور نال کیا قال لا تنذرنی حدیدا ولا تغسلنی دمن, نہ میرا خون دھویو تے نہ میریاں جڑیاں لایو. فإنی لاکن معاویہ الجادہ, قیامت دے دن معاویہ نوں میں پولیس رات تے اجدہ ہی ملوں گا, اتنے میری جی ملاقات ہوگی. میں نمازاں تسی لیٹ کرو تے قتل حجر تو دے ساتھی ہو. 60 بندے بے گناہ جنہاں دے بارے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آکھیا جدوں معاویہ آیا بھی تینوں کوئی خدا دا خوف نہ آیا, تو جیل جی دے دنوں بے گناہ مار دیتے, نمازاں تسی نہ وقت سر پڑھو, تو انہاں غریباں نوں قتل کر دیتا. سئل محمد بن سیرین عن رکعتین عند القتل فقال صلی ما خبیب و حجر وہما فاضران. امام محمد بن سیرین تابعین لوگوں نے پوچھا کہ جنہوں سزائے موت ہونی ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھے, کوئی دین ہے؟ فرمایا ہاں, حضرت خبیب نے پڑھی مکے دے کافراں اور حجر نے پڑھی, اور یہ دونوں چوٹی دے لوگ سی, اس پاروں دین دی سنت ہے. وکان الحسن البصری یعظم قتل حجر و صحابی, اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے سے الکامل بن نصیر کہ ویل لمعاویہ من حجر و صحابی, کہ حجر نوں اور دے ساتھیاں نوں جڑا قتل کیتا ہن دا ٹھکانہ کچھ نہیں رہا, ہن یہ ہلاکت اور تباہی ہے. کد نے جواب دینا جو پولیس رات تے وہ ملیا, کی جرم سی وہ؟ ولما بلغ ربیع بن زیاد الحارثی وکان عامر لمعاویہ علی خراسان قتل حجر, بے بس امت, مگر خود ساتھیاں دا حال کہ گورنر سی معاویہ دا ربیع بن زیاد خراسان, جدوں خبر پہنچی نماز تو بعد انہیں آخیا دعا کی جناب, کیا لوگوں آمین کو,
اللہم ان کان للربی عندک خیر فاقبض الیک واجل، جے میری قسمت اللہ تیری تقدیر کو نیکی ہے نا تو فوراً مینوں اٹھا لا، میں ہن جینا نہیں چاہتا، جلدی کر۔ کوئی کرنے والی گل رہ گئی، حجرات دے ساتھیاں نوں نماز دے فلم یبرا من مجلس حتی مات، اپنی جگہ تو دعا کر کے ہلیا نہیں، ڈگا تو بہت آ گئی۔ صدمہ اتنا ہوا کہ صحابی رسول قتل ہو گیا اور وہ ساتھی مارے گئے، تو نماز لیٹ کرن تے قیامت لین اسلام بالکل اپنی مرضی کا دین شروع کر دیتا کہ جڑا بولیا وہ سر نہیں رہا۔ اور اجے تک ظالموں دی نسل موجود ہے، 90 سال دی حکومت دے پیسے کھادے اجے ہضم کر رہے کہ سیدنا معاویہ سے توبہ کرو، علی سیدنا نہیں تہاڈا اے سید، علی نہ جنگاں کرنے والا لڑائیاں کرو تہاڈا سیدنا بن گیا۔ اور حضرت علی تے لعنت، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ جمعہ عید دے خطبے جدوں کیتا، کون ہے اتنے معمولی بدعت کوئی کر لیں گے بریلوی حضرات، مولوی شریف پڑھ لیا یہ ختم دے ہو بدعتی دوست کی، شرم کرو، انہاں دی بچاں کی معمولی گلاں کچھ بھی نہیں، اگر وہ نیک نیتی نہ کر دے اللہ شاید ادھر ہی دے دے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا بندہ جڑا انہاں چیزاں بدعت آندا وہاں یار اگر اوندا اتحاد اور نیک نیتی نہ کر رہا ہے، محبت رسول پر رخ نہیں ہونا، انعام ہی مل جائے، کام غلط ہے مگر نیت اللہ دیکھے۔ مگر ایتھے کی ہو رہا، نہ کوئی نیت نیک ہے نہ کوئی ضرورت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے بندے تے لعنت ہو رہی۔ اور جدوں ویکھیا بھی لوگ عید دی نماز پڑھ کے چلے جاندے اور اس بہندے کہ کی یہ خطبہ سنی علی اور ابن زبیر تے لعنت تے دین ہے، اس کی خاطر دین تبدیل کرتے۔ یہ ساری کتاباں بخاری مسلم تے مسلم، مگر میں تواڈے سامنے ایک ایسی کتاب دا حوالہ دے رہا جتھے سارا کچھ کٹا، التمہید لما فی الموطأ من المعانی والاسانید، الامام الحافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالی، امام ابن حزم دے استاد، اتنے پھر لکھ دے اے ہوئی کہ عید دا خطبہ کن پہلا کیتا، اپنی ضرورت سیاست کہ پہلا خطبہ سنانا علی تے لعنت سنانی، نماز پھر پڑھانی، لوگوں نے مجبور کرنا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ مروان دا ہاتھ پڑیا، سارے گورنر بھی اسے کم تھے کہ خدا دا نام من سنت کتنے گئی کہ نماز پڑھاؤ بعد خطبہ جو کہنے لگا گیا سنتا دا وقت، وہ نہیں زمانہ رہا۔ اے بخاری شریف مسلم سے پڑھ، دین اپنی مرضی کا بنانا شروع کر اور اذان شروع کرتی، اور بدعت مکمل اذان عید واسطے بالکل اپنا اسلام کہ اقامت اذان ہو رہی ہے، خطبہ جمع پڑھا جائے، القول قول من قال انما اول من اذن له فی العیدین، آندے صحیح گل یہ ہے کہ سب تو پہلا جڑا عید واسطے مانگ دوائی معاویہ نے دوائی، پھر یہ گورنر زیاد اور مروان بھی سارے متحد کر دی، اور خطبہ بھی نہیں دیتا، یہ سمجھو 246 اور سارے جڑانا یہ مقام امام نے سب روایتاں حدیثاں کٹھیاں کرتیاں، یہ اذان بھی شروع کرنے والا اور خطبہ بھی دا پہلا کروائے۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ ایسے بندے فرماؤں دے یار لعنت علی تے اے جمعہ عید، حالانکہ بنو امیہ دی اولاد چوں امام ابن حزم نسلی طور سے مولی ہے مگر محدث ہے، عالم ہے، اسی نے ایسے محلات والا کتاب کوئی نہیں۔ فرماؤں دے جڑا یہ حدیثاں چاہتا کہ امام خطبہ دے رہا ہوں صرف تابعین گلاں کر دے، جدوں کہ اللہ دے رسول نے آکھا کوئی گل کرے تو تسی آکھو چپ ہو، یہ بھی تسی بےہودہ گل کی، تسی بھی تو غلط کیتا، ایسا خطبہ نماز دی طرح مگر بول دے سی۔ تو فرمایا رأیت الشعبی ابا بردہ 5ویں جلد ہے المحلات صفحہ 64، تو راوی آندا میں شعبی نوں ابا بردہ بن ابی موسیٰ الاشعری نوں یتکلمان والحجاج یخطب، چل پئی لینا گاہ تو گاہ اسے تے رہیا سارے 90 سال، تو ویکھیا کہ حجاج خطبہ دے رہا ہوندا سی، بول دے سی ہینا قال لعن اللہ ولعن اللہ، مگر بول دے ادوں سی جدوں یہ شروع ہوندی سی علی تے لعنت ہوے، ابن زبیر تے لعنت ہوے، فقلت تتکلمان فی الخطبہ وقال لم نؤمر بین انصتال هذا، میں کیا خطبے چ بول دے جے، انہاں کیا خطبہ یہ جی اللہ دا حکم ہے چپ رہن دا، قرآن پڑھو کوئی حدیث پڑھو کوئی اللہ رسول دی گل کرو، اے لعنتاں نہیں چپ کرن دا حکم ہے، اے بکواس کرے اسی گلاں کرن۔ اوتھے پھر امام فرماؤندے قال ابو محمد ابن حزم فرماؤندے کان الحجاج و خطباء یلعنون علیا و ابن زبیر، لعنت کراں تے کر لی علی جیسے بندیاں تے عبداللہ بن زبیر جیسے، پہلا بچہ مدینے جدوں حضور نے آپ گرتی دیتی، نالے قتل کیتا اور نالے لعنت کرن، تو رضی اللہ عنہ ولا عنہ لعنہ، اے ابن حزم دا مت دیکھو میرا، فرمایا انہاں تے اللہ راضی ہوئے جنہاں تے لعنت کردے سی، تے لعنت کرن والے تے لعنت ہوئے، انہاں تے اللہ لعنت کرے اس قابل، اے رحمت دے حقدار۔ اگے عید دے خطبے تے فرماؤندے پھر کہ عید دے بعد بھی لوگ اٹھ کے چلے جاندے، وَمِنْهَا مَا أَحْدَثَ بَنُو أُمَيَّةَ مِنْ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ وَإِحْدَاثِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَتَقْدِيمِ الْخُطْبَةِ قبل الصلاة، 85 صفحہ
فرماؤں بدعت کٹی بدعت احداث انہاں بنو امیہ نے کہ نماز لیٹ کر کے پڑھنی، اذان اور اقامت کر لی عید لی تے خطبہ بھی جڑا وہ عید تو پہلا بالکل گالاں سناؤنیاں لوکاں نوں۔ اتنے پھر اگے فرماؤں واہ تلو بین الناس کانوا اذا صلوا ترکوہم ولم یشہدوا خطبہ 86 سوا کہ بہانہ کی بنایا کہ خطبہ اس تو اسی پہلا لیندا کہ لوگ نماز پڑھ کے چلے جاندے ساڈے خطبے نوں نہیں سنتے۔ وذالک لأنہم کانوا یلعنون علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور فرماؤں لوگ کیوں چلے جاندے سی؟ مسلمانوں خطبہ پڑھا لگتا سی۔ ابن حزم کہہ رہے چونکہ علی ابن ابی طالب پہ لعنت کر دے سی فکان المسلمین یہ پھر مسلمان بیچارے نماز سے مجبور نہ پیچھے پڑھتے سی دوڑ جاندے سی خطبہ نہیں سننا۔ واہ حق عالم آندا بالکل یہ ٹھیک سی انہاں دی، یہی فرض سی مسلمانوں تک چلے جان اور ٹھیک کر دے سی۔ فکیف ولیس الجلوس للخطبہ واجبہ، حالانکہ عید دے خطبے لی بہنا کوئی لازم بھی نہیں سی، مگر ایس خطبے نوں سن لی پہندے پہلا لین کہ سناواں گے تو بعد نہیں اسی آنا، ایک کام جڑا ہے کردے رہنا، نہیں ہٹے اس کے۔ اور دین نال جو ٹھٹھا شروع کیتا حج دے بارے جی پڑھ جا نسائی شریف علی نہ ویر کتھوں لے تک لے گیا، اے حدیثی کتاباں میں لکھیاں، اے سیاستہ نہیں، تسی پڑھتے پڑھتے رہی تانوں کی ہو گیا تسی یہ جی گلاں ایویں خواہ مخواہ کردے جے۔ اللہ تو ڈر جاؤ، نیکاں دا ساتھ جاؤ، دین جڑا دا مطالبہ آخری سرا حضور نے آکھا دین کتنے جا کے مکدا، نمازاں روزے سب پہلا تھلے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ جدو بندہ اتنے چلا جائے انہاں نال پیار کرنا جڑے اللہ نوں پیارے تے جڑے اللہ دے دشمنوں نال نفرت کرنا، بڑیاں نال نہیں اسی پیار کرنا۔ اے حس مارتی جویں کہ نک مار دینا نہ بدبو دا پا نہ اے نک مار دیتا مسلمان، برے ہی چنگے تے چنگے ہی چنگے۔ توبہ توبہ تو دین آنا غیرت سکھاوندا کہ کنجراں تے لعنت بھیجو بھاویں ملک دے حکمران ہیں، نیکاں دی دعا کر۔ اے رسائی شریف حج دے ابواب اتنے بیان آ گیا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے میدان عرفات بھی لبیک کیا، اتنے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وقفے وقفے نہ ذکر کرتے سی نال لبیک آندے۔ اور حضرت ابن عباس رضی دوسری جگہ آندا فرمایا اصل میدان عرفات دے دن دی زینت رونق کیا کہ تھوڑے تھوڑے وقفے بعد حاجی پکار لبیک اللہم لبیک اے تلبیت بے عرفہ 253 صفحہ دا، یہ علامہ سندھی دا حاشیہ بھی ہے، امام سیوطی دا بھی۔ تو فرماؤں دے سعید ابن جبیر کہیں کن تو ابن عباس بعرفات، میدان عرفات سی میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کالا مالی اسم الناس ربو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا میں سندا ہی نہیں، کی ہو گیا لوگوں کو کوئی لبیک ہی نہیں کہہ رہا۔ کل تو یخافون من معاویہ، میں کہا معاویہ تو ڈر، انہیں ڈاکٹر کہ کوئی اتنے نہ کہے۔ فخرج ابن عباس من استاد، حضرت ابن عباس اپنے خیمے جو نکلے فقارا لبیک اللہم لبیک فإنہم قد ترکوا السنۃ من بغض علی، کہ توبہ 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 علی دی دشمنی اتوں تک لے گئی نا کہ علی چونکہ سنت عمل کرتا سی یہ کام نہیں کرنا، علی دے بغض پر ہوئے کہ سنت نوں چھڑ دیتا جڑی اس دن دی دینت سی۔ تو امام تھلے لکھ دے لأجل بغضہ وہو کانا یتقید بالسنت فاولئک ترکوا بغض اللہ۔ ابن عباس فرمایا چونکہ علی سنت تو ادھر ادھر نہیں سی ہٹدا، یہ وہ بغض ہو گیا کہ نہیں اسی وہ سنتاں بھی نہیں کرنیاں جنہاں تے علی عمل کرتا۔ تباہی تباہی اور نال پھر دے زکات دا حال، اے میں انہاں باتاں ذکر کر رہا جے گئے گزرے دور صرف نماز روزہ دین ہے بھی نہیں رنت، حالانکہ دین تے اصل اسلامی حکومت تھی مگر انہاں تک دا بیڑا غرق کر دتا۔ کتاب الاموال شکر ہے کہ بڑی محنت نہ لب کے ساڈے قائل حدیث عالم نے محمد حامد فقی نے اپنے حاشیہ نا للامام العظیم الحافظ الرجابی عبید القاسم بن سلام المتوفہ 224 ہجری، ایک قانون ہے ٹیکسیشن کا، زکات تے خمس تے سارے یہ بارے۔ تو زکات تے بابا پھر لکھ دے سال تو سعد بن ابی وقاص و ابا ہریرہ و ابا سعید الخدری و ابن عمر، راوی بیان کرتا کہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص ہوں، ابو ہریرہ نوں، ابو سعید خدری نوں تے ابن عمر نوں پوچھا، انہاں تو دو تے بعد زندہ رہے، کوئی کہہ سکتا بعد دی گل ہے، مگر سعد بن ابی وقاص اور ابو ہریرہ امیر معاویہ زمانے میں مر گئے۔ اس تو ادوں دا قصہ فقلت ان ھذا السلطان یصنع ما ترون، پوچھا کہ بادشاہ جو کوئی زکات نہ کر رہا تواڈے سامنے کہ آپ بھی لٹی جاندہ تے اپنی پارٹیاں نوں کھوائی جاندہ، آفات بھاؤ زکات ہی رہے میں ہن زکات انہاں نوں دیواں، نظر تے آ رہا جو تباہی مچی ہوئی۔ قال فقال كلهم ادفع، سارا نے فتویٰ دیتا کہ ظالمیاں تے پاویں کھائی جاندے تسی انہاں دے حوالے کرو۔
اللہ دے رسول نے آخیا تسی بری ہو جاؤ گے، حساب وہ دیندے رہن، جو مرضی کرن دے دیو۔ اگے پھر دوسری روایت وہ نمبر سی وہ 1799، صفحہ ہے سی 568، اے 1797۔ اتبنا عمر رجل فقال ارأيت الزکاۃ الی من ادفع، کیا ابن عمر تو کہدے بارے فتویٰ دینا، یعنی مسلمان دین تو بیچارے پھسے کہ کچھ نہ کچھ انتظام ملک کا چلتا رہے، یہ جواز بناؤ نا بھی برے ہوں سانو زکاتاں کیوں دے دی، کنوں میں زکات دیاں؟ فقال ادفع الی الامراء وان تمزعوا بها لحوم الکلاب بلا موعد، ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا دے دے انہوں، پا میں اپنے دسترخانہ تے کتیاں دا گوشت ہی نوچ نوچ کے کھانا دے دے، کتے کھانا کھاندے پھرن تسی زکات نہیں۔ اے اسلام تے قیامت، بالکل قیامت آئی، زکات خورد بن، نمازاں بے وقت، عید دے خطبے پہلا، علی تے لعنت۔ اگے پھر فرمایا مصیبت سال تو سید ابن زبیر نے زکات جی بولے نہیں، بولنا سوکھا ہوں نہیں تھی بولن دے، حالانکہ تہاڈی حکومت ہے مینوں نہیں بولن دے، ماں یہ گلاں بند کرو۔ ادوں تو تلوار سی، مطلق العنان حکمران، نہ کوئی عدالت نہ کوئی قانون، اشارہ ہی کافی ہے، بولدا کون؟ اے حضرت سعید ابن جبیر ایڈا وڈا تابعی شہید ہویا 1811۔ یہ تو کوئی نہ آکھے ادوں آ چپ کر رہا ہے، چپ ہونا پیندا ہے، حسین روز نہیں فاطمہ جاندی، کوئی ہوندا۔ حضرت سعید ابن جبیر نے زکات دا پوچھا، فقال ادفع الی ولاۃ الامر، کہنے کہ دے دینا حاکمان۔ فلما قام سعید تبعت، جدوں اٹھ کے گئے تے میں مگر گیا، فقلت انک امرتنی ان ادفع الی ولاۃ الامر وهم یصنعون بها کذا ویصنعون بها کذا، میں آخیا تسی مینوں فتویٰ دیتا زکات دے دے، وہ زکات نہ آ کر دے تے آ کر دے، جو برے کم سی کرپشن دسیا۔ فقال ذا ہے امرک اللہ، کہنے لگے جتھے اللہ دا حکم ہے وہاں مصرفاں صرف کر، انہاں نہ دے۔ سالتنی الی رؤوس الناس فلم اکن اخبرک، تو پڑے مجمع پوچھا سی، اتنے انہوں دے ایجنٹ اور جسوس تھوڑے بیٹھے، اتنے میں تینوں کداں دس دینا بھی تو اپنے آپ ہی خرچ کر دے، اس تو تینوں اتنے وہ گل دسی جی، ہن صحیح دس دی، ہن نہیں یہ وقت رہا، یہ انہیں تے بھی نہیں رہے کام، اس تو بہت اگے چلا گیا، بہت خراب ہو گیا۔ اور اللہ دے دین نے بالکل کیا، میں انہیں نہ دنوں شیارن دی تفسیر پڑھ رہا، وہ بھی ظلم کر دے بڑا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ لگاتا بھی حضرت عمر نے قرآن دی مخالفت شروع کی، قرآن دی آیت لا تتخذوا بطانۃ من دونی، کہ اپنے تو سوا دوجی قوماں دے کسے بندے نو اپنی حکومت دا رازدار نہ بناؤ۔ اسلام خدا دی قسم چپراسی بھی نہیں پرتی ہو سکتی، اسلامی حکومت کسے عیسائی ہندو نے سی عہدہ نہیں دے سکتے، امن نہ رہن، تجارتاں کرن، حکومت رازدار نہیں بنا سکتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ بڑا کہتا کہ انہیں منشی رکھا تھا، بالکل جھوٹ بول۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب موسیٰ شریف نے بھیجا، کیا ایک نصرانی ہے، حساب کتاب بڑا جانتا ہے، ان میں منشی رکھ لواں؟ آپ نے فرمایا گولی مارے دے حساب کتاب جانوں، اللہ دے دین نے آخیا کہ انہوں نے اپنے رازاں شریک نہ کرو، میں انہوں اجازت نہیں۔ وہ گل بدل کے الٹا حضرت عمر دے ذمہ لاتی، انہوں نے پرتی کر رہے، یہ نہیں کیتے، معاویہ نہیں کیتے، یہ عیسائی واسطے حکومت، صحابہ پیچھے، حکومت ساری عیسائیوں کو، زکات دا محکمہ عیسائیوں کو، تعلیم دا نظام انہوں نے جی نظام تعلیم بدلا، کن بدلیا؟ یوحنا نو دیتا عیسائی نو کہ تم سارا نظام تعلیم سنبھال، اور انہیں اپنی مالیت کہتے کلیسا بڑا گردے، اسلام مسجداں دا، کلیسے، کفر نو ترجیح۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ بارے فرمایا ندفع صدقات اموالنا الی اموالنا، کہ میں ابن عمر دے کول سی جا کے زکات دئیے نا حاکم؟ فقارا نام، کہنے لگے ہاں، فقارا ان اموالنا کفار، میں کہا ہن تے جڑے حاکم کافر بھی رکھ لے، کافراں نے عہدے دیتے۔ قال وکانا زیاد یستعمل الکفار، اور راوی دستا ہے میں تب دسیا کہ زیاد جڑا سی میرے معاویہ کے زمانے چ کافراں نے عہدے دیتے۔ فقال لا تدفع صدقات من الکفار، پھر ابن عمر نے کہا جدوں نوبت پہنچ گئی ہونا انہاں کافراں دے حوالے زکات نہ کرو۔ اے 30-40 حدیثاں ایسے سلسلے، اے میں دس دیتا، کتاب الاموال امام ویدی، یہ سارا پڑھنا، ظالماں نوں زکات دین دا مسئلہ تباہی ہو۔ اور یہ نال کیتا بالکل علانیہ، علماء جب کسی گل کو وڑ فریب ہوندا کھلم کھلا، کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے اعلان کیتا کہ الفراش وللہ الرحم، کوئی حرام دا بچہ کہے دے کر جمے نا وہ دا نہیں بننا، جنہیں زنا کیتا جہدے گھر جمیا وہ پتر شمار دین تو ہونا ہے گا اصلی کہ نہیں دینا انہوں پڑا، اور اگر وہ آندا نہیں میرا لیان کرے، اپنی بیوی دے نال قرآن چک لے مسجد آ کے کہ میرے تے لعنت ہوے چوڑے نہیں بچہ میرا، گلوں لتھی عورت بھی گئی تے بچہ، ورنہ جہدے بسترے دے جمیا پتر ہودا
تے زانی نو پتھر بالکل کھلم کھلا. اور اللہ دے بندیاں نے نظماں لکھیاں کہ معاویہ کوئی شریف بچہ اس طرح نہیں کر سکا. تو پیو دے سنا دیاں گواہیاں نہیں. زیاد نو بٹھا لیا, علی دا حامی سی, ڈکٹیٹر سی بڑا, تینوں پتا سی بے نیام تلوار ہے, ظالم ہے بڑا. انہوں نہ رلاؤن لئی کیا, چھڈ ہوئے تو عبید دا پتر رکھوانا غلام دا, تینوں میں ابو سفیان دا پتر بنا لینا, اپنا بھرا بنا لینا تے گورنیاں دینا. مجلس لا لی. اب میرے پیو نے معذلہ گناہ کیتا, میں مجلساں جی کہنا کیا لوگوں دسو میرے پیو نے کنجر پنا کیتا, اللہ دے رسول دے حکم دے بالکل خلاف. کہ ابو سفیان بھی آندا میں زنا کیتا, جنا نسب نہیں ثابت ہونا, تیرا گناہ ہے. پتر اے جڑے کر جمیا سی عبید دا, اور رکھواوندا سی اوداں اج تک. شہادتاں لئیاں, گواہیاں لئیاں کہ ابو سفیان نے جی ماں نال زنا کیتا, سمیہ نے اس نو تھیٹر جمیا تے ویندے رہے سی بھی اسے حمل ٹھہرا گئے. وہ جہا گواہیاں لے کے فیصلہ ہو گیا کہ زیاد جڑا نا پرا بن گیا. اے مسلم شریف تو پڑھنا جے دنیا کی لوگ ابو بکرہ نو ملے, حضرت سعد بن وقاص نو ملے کہ صحابہ کرام میں کی ہو رہا. اللہ دے رسول کو تسی سنیا کہ نہیں بھی جڑا اپنا باپ بدلے اس لیے جنت دی خوشبو حرام ہونا, کیا سنیا؟ مگر اسی کی کر سکتے, اندھیر مچایا ہوا کہ اس ظالم نو نہ رلاؤنی نہ کم دو, کم دتا انہیں تے گاں دی اولاد نے ابن زیاد نے رسول اللہ دی حالت چھڈیا ہی کوئی, چن کے مارے وہ حرامی نہ رلا لیا. اور تے امام لکھ دے شوکانی رحمت اللہ علیہ کہ وہ زمانے لوگوں نے ڈر جائیں زیاد بن ابو سفیان کیا, پہلا بھی نہیں سی زیاد بن ابو سفیان, ہن بھی نہیں کوئی کہہ سکتا. حرام کروں گا جڑا جی سیاست پاروں اینو ابو سفیان دا بیٹا آکھوں گا, یہ کوئی ابو سفیان دا بیٹا نہیں. فلما کان فی ایام معاویہ نیل الاوتار, اور یہ جلد 5 صفحہ دا 114. امام شوکانی فرماؤندے جدوں معاویہ دا زمانہ آیا, شاہدہ جماعت نال اقرار ابی سفیان بن زیاد ولدو, لوگوں کو گواہی دے پرے دربار میرے پیو نے دی ماں نہ کھے کھادی تھی, یہ اس جمع فاستلقہ معاویہ بذلک وخالف الحدیث صحیح ان الولد للفراش وللآخر الحجر وذلک لغرض دنیوی. ایڈا گندا کام پیو دی بدماشی دے اعلان کرائے دنیا دے لالچ کہ ظالم نار رل جانا علی دی پارٹی نو ختم کرو. وہ نار رہا, ہر ایک جاندا کہ علی دا ساتھی, تو نار رلا لیا, حدیث صحیح دے خلاف کیتا. وقد انکر هذا الواقع تعالی معاویہ من انکر التقیل فی الاشعار من قول القائل. یہ پڑھتے ہیں نول اللہ اتار سے تاکہ پتہ لگے کرتوت کی. فرماؤں دے شاعران نے شعر کہتے اینی بدنامی ہوئی بے نظماں لکھیاں گئیاں حیا کر کوئی. تو شاعر نے کیا رہا ابلغ معاویہ ابن حرب مغلغلۃ من الرجل الیمانی, کہ حرب دے بیٹے معاویہ نے میرا پیغام پہنچا دو, میں یمنی شاعر ہاں. اتغضب ان یقال ابوک افا وترضى ان یقال ابوک ثانی, کہ کوئی یہ گواہی دے نا کہ تیرا پیو شریف سی کہ تو ناراض ہونا, تو کوئی یہ آ کے گواہی دے نا بھی وہ زانی سی, بڑا خوش ہونا. افسوس دی گل ہے پتر ہو کے تو آ کم کر رہا. وقد اجمع اہل العلم علی تحریم نسبت الی ابی سفیان, اس پر انہوں نے سارے دین دے عالم متفق ہے, وہ فیصلہ اس نے کیا کوئی ابو سفیان دا پتر نہیں کہہ سکتا, حرام ہے کہنا. ما وقع من حل فی زمان بنی امیہ فإنہ متقیہ, جڑا اس وقت کسی نے ابو سفیان راوی نے کہتا بنو امیہ تو ڈر جائیں, دین کوئی نہیں, بالکل دین دے الٹ, ضرورت دی خاطر غرض دنوی دنیا رہ گئی, حکومت چلانی ہے اس لیے دین جائے, رسول اللہ دے حکم مٹی دے تھلے سٹنے پین, کوئی حرج نہیں, کوئی پرواہ, کوئی لحاظ نہیں ہے. اللہ دے دین نہ مذاق. اور صحابی رسول گورنر رہا, نسائی شریف ورزیاں کتاب الحاکم احمد 609 نمبر حدیث کا, دوسری جلد سلسلۃ الاحادیث صحیحہ. رسول اللہ دے حکم بے دریک پیراں تھلے, کوئی وجہ بھی نہیں, آ گل ہے نہیں, میں حاکم ہے, میں کہہ رہا انہ کاملا عاملا کان عاملا الیمامہ, یمامہ دے علاقے جو گورنر سی 165 صفحہ دی جلد. وَأَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَيْنَا مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيْنَا أَيُّمَا رَجُلٍ سَرَقَ مِنْهُ مَا سَرَقَ فَحَقُّ بِأَيْسِ وَجَدَ. لکھا مروان نے کہ معاویہ دا حکم آیا کہ کسی بندے دی چوری ہو جائے نا, تو کسی کو مال نکلے, چور نہیں ہو نکلیا اس کو, تو یہ جدا مال ہے حقدار ہے لے لوے. اللہ دے رسول دا حکم نہیں فرمایا جے وہ شخص بدنام ہے چوراں دا مال لینا پھر ٹھیک ہے, اگر کسی بے گناہ بیچارے کو دے گیا پھر یہ اب یہاں وہ پیسے بھرتے جنہیں دی انہیں خریدی یا اپنا چور لبدا پھر. اللہ دے رسول دا حکم ہے, انہیں آخیا نہیں وہ لبدا پھر اپنا چور جن کو بیچ گیا انہیں وہ لے لا. ثم قضى بذلك مروان الیہ, تو مروان نے اس صحابی فرماؤں دے میرے والے حکم بھیج دیتا. وكتب الیہ مروان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضى بانه اذا كان ثم قضى بذلك ابو بکر وكتبت الى مروان. تو فرماؤں میں اگوں مروان نو لکھیا
تو مینوں کی لکھن دیا تو معاویہ کی لکھن دیا؟ اللہ دے رسول نے آ فیصلہ دیتا، ثم قضى بذلك ابو بکر و عمر و عثمان، اور یہ تین خلیفے فیصلہ کرتے رہے۔ فبعث مروان بکتابی الى معاویہ، میرا خط معاویہ نو بھیجتا، وکتب مروان الى معاویہ، اور معاویہ نے انہوں لکھا، رسول اللہ دا حوالہ دیتا، تینہ خلیفیاں دا دیتا، کوئی خوف خدا نہیں کیتا۔ وہ جواب لکھا انک لست انت ولا اسید تقضیان علیہ، تو ارے جڑا نا گورنر میرے تے حاکم نہیں، ولکن اقضی فیما ولیت، میں حاکم ہاں، جو میں حکم دے رہا کرو، کوئی نہ سناوے۔ رسول اللہ نے آکھیا تھا ابو بکر فانفذ لما امرتک بہ، جو میں کیتا کر۔ فبعث مروان بکتاب معاویہ، انہیں معاویہ دا خط بھیجتا، بیاہ آیا ہی، فقلت لا اقضی بہ ما ولیت ما قال معاویہ، انہیں آکھا رب دی قسم جنہ چر میں اس وقت میں معاویہ دا حکم نہیں منوں، میں رسول اللہ دا منع کہ دا منع۔ قال الحاکم سیدہ شرط شیخین، اے ساری بیت 609 صفحے تو لے کے پوری پڑھنی ہے، جدے امام نے فرمایا علامہ البانی پتہ لگا کہ حاکم وقت غلط حکم دے افسروں نہیں مننا چاہیے، صاف کہہ دیں کہ اسی پہلا بھائی اللہ رسول دے وفادار ہیں، تیرا حکم کہتا انہوں کو مقدمہ ہے کوئی، یہ دیندار زمانے دی گل۔ تو صفحہ نمبر 164 تو 167 تک، یعنی اللہ دے رسول اللہ حوالہ دیتا، حضرت ابو بکر عمر عثمان دا آندا نہیں میں حاکم ہاں، جو میں نہ کرو میں نہیں سنا چاہتا۔ اس آخیا بھائی تو جو مرضی کہندا رہ، میں نہیں منیا۔ یہ ہور اللہ دے رسول علیہ السلام دا ایک صحابی حکم بن عمر غفاری، اصل ایک علاقہ سی، اتنے بھیج دیتا ہوں، اسے نے کیا تو اس علاقے جا تے جہاد کر۔ ابن زیاد نے گئے، مال غنیمت بڑا ہاتھ آیا، فکتب فجا کتاب زیاد علیہ لسان معاویہ ان یستفیہ من الغنیمت لمعاویہ ما فیہ من الذهب والفضہ لبیت مالہ۔ حکم گیا کہ قرآن دے مطابق نہیں بننا، اس میں سونا چاندی جنہ سارا کٹ کے مینوں دے دے، میں اپنے خزانے جمع کروں گا، باقی قرآن دے مطابق سپاہیاں چ بانٹ۔ فرد علینا کتاب اللہ قبل کتاب امیر المومنین، انہیں زیاد نے لکھیا اس صحابی رسول نے حکم بن عمر نے کہ اللہ دی کتاب جڑی نا وہ امیر المومنین دے خط تو مقدم ہے، معاویہ دے خط میں کی کرا، قرآن آندا تھوڑا ہوئے بہتا سونا ہوئے پاویں کچھ 5 حصے کرو، ایک 5واں حصہ بیت المال دا، باقی سپاہیاں۔ ایک ہی ہوا اب سونا چاندی جڑا میں انہوں کٹ کے دے دیاں۔ اولم یسمع لقول علیہ السلام، اور نال لکھا میں نے حضور دا حکم نہیں سنیا کہ نبی علیہ السلام کہہ کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ اللہ، کہ بندے دا حکم نہیں مننا جے خدا دی نافرمانی ہوئے، میں سپاہ سالار میں رب دا مننا کیوں دا مننا۔ وقسم فی الناس غنائمم، انہیں اعلان کیتا کہ آ جاؤ سارے لوگ، قرآن دے مطابق بن دیتا۔ فیقارنہ حبس الی ما تب مر فی ھذا سرا، معاویہ دی طرفوں بندے چلے گئے، ڈا انہوں زنجیران جیل خانے سے، تو جیل تو صحابی رسول مرے معذور کر کے بیڑیاں پیرائیاں۔ ادھر تیسری جلد امام حاکم دی جڑی مستدلی پڑھنی، قرآن تے عملدار پڑھ دیا کہ قرآن لئی پھر دے، میں جو آنا وہ نہیں کر دے۔ قیامت تو اللہ دعا کٹ نہیں جو اسلام تے چھری پھر گئی، مگر اب تھا پٹی بندی 90 سال تھوڑے ہوں گے، سندھ تو لے کے اسپین تک سارے ملاں کول سی، حدیثاں بندیاں رہیاں، شاناں ہوندیاں رہیاں، امیر معاویہ دی آ شان، اور کہڑی شان حدیث عالم میں نے کہا لم سے فی فضل معاویہ حدیث کر، کوئی حدیث دی شانت نہیں، نہ اللہ رسول نے کوئی فرمائی ہے دلوں بنا دے کولوں ہی بنا با کے پٹھا، بالکل دین دا پٹھا بٹھاتا، اسلام نال زیادتی اور ظلم، حرام دے بھرا بنایا دین دے خلاف، نمازاں لیٹ، خطبہ عید دا پہلا، علی تے لعنت، اور مال غنیمت دی تقسیم غیر شرعی حکم، جو اللہ دے رسول دے فرمان سے انہاں سارے دے خلاف گلاں، اور یہ نام رکھا اسلامی حکومت چل رہی ہے۔ یہو جی اسلامی حکومت چل رہی ہے، ہوں بھی چل رہی، کچھ نہ برا کہو، نمازاں پڑھ دے، عمرے کر دے، بیت اللہ دی چھت تے چڑھ کے بانگاں دے کو کٹ ہے، جے اسلامی حکومت چل رہی پھر فکر مند ہونے دی لوڑ نہیں۔ تے جے اسلامی حکومت تو اسی جڑی محمد رسول اللہ نے قائم کی صلی اللہ علیہ وسلم، تے خلفاء نو آپ دس کے گئے نہیں رہے، بالکل سارا قصہ گیا ختم ہو، ستیہ ناس ہو گیا۔ ایک حصہ جڑا ہے تواڈے سامنے پڑھیا کہ جڑا اللہ دی کتاب اور رسول دی سنت تے عمل کرنا، او دا حشر ہے۔ جڑا دوسرا سی جڑے لوگ حضرت علی کے زمانے مخالف بھی رہے، انہوں نے کچھ نہیں کرنا، اے انشاءاللہ اگلا پھر پتہ چل چکا گا کہ حسین رضی اللہ عنہ کیوں بےتاب ہو گئے اور کیوں ہر شے نوں اور خطرے نوں اکھاں تو اولے کر دیتا۔ پہاڑ نظر آਉਂਦਾ ਸੀ کہ ہمالیہ نال ٹکر، ਅਸੀਂ اس دور گلاں کرنے بھئی یار اے گلاں سی آ گلاں، اے سب تو زیادہ امام حسین جاندا، وہ خط لکھਣ والوں نوں بھی جاندا سی، حکومت نوں بھی جاندا سی، میرے بھرا دے پلے کچھ ہوندا تے کیوں چھڈ دیندا،
میرے باپ طاقت کریں گے اس زمانے کی کیوں کوفے تو سارے ملک نے کھول ہے میرے کو کہڑیاں فوج کوئی فوج نہیں مگر ایسے چپ رہنا جدو سارے اچھے نیک بندے بھی برے نہیں سی کہہ رہے تھے حسین کوئی نہیں بننا اندر بہ جانا چاہیے فرمایا تو ہو ہی رہا بننا بنانا اتنے کی ہے مگر اس امت کو کم از کم پتہ لگنا چاہیے بھی یہ دین نہیں نہ یہ لوگ رضی اللہ عنہ نہ کوئی اسلام ہے یہ کر دے تو غلط کر دے بالکل دین دے خلاف کر لیا اور اتنے جڑی فتح عظیم آپ کو حاصل ہوئی وہ اکھاں دے انے لبدے رہندے بیٹھے جڑا جت کے میدان تو جائے وہ جتدا نہیں کئی سر کٹوا کے جتدے انہوں دی جیت ایسی ہوندی میں انہوں مٹا بھی نہیں کوئی سکتا اے انشاءاللہ اگلا جمعہ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بسم اللہ اجر دے اللہ پاک الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اے اعلان ہے میرے ایک بھائی کی طرفوں مولانا نذیر احمد عدنان میرے چچی کئی مدت تک کے اس بعد امامت بھی کرتے رہے بیٹھو دیں مال کر بھی گیا سی میں انہوں نے ذاتی طور پہ جاننا نیک آدمی عالم ہے مگر کچھ پریشانیاں چاہ کے مقروض ہو چکی انہوں نے کر بھی کیا سی اج بھی جمعے تو پہلے تو میرے سے آئے اس پاروں اج تسی اللہ دا نام لے کے کھلے دن انہوں تعاون کرو 15-16 ہزار دے بیچارے مقروض ہو چکے اگر انہوں دا بوجھ اسی اتار دیے انہوں دی گردن رہا ہو جائے اس مصیبتوں انشاءاللہ میرے تواڈے لیے اجر عظیم دا باعث ہوگی کھلے دل نہ جو بھی تسی دے سکتے حصہ پورا کرو اللہ تعالیٰ برکت دے دنیا اور آخرت خوشنودی نصیب کرے اس تعاون کوتاہی نہیں کرنی مولانا بڑی آس لے کے آئے اپنے ساتھی ہے دیرینہ تعلق پاروں امیدوار ہے کہ میرا کام انشاءاللہ تہاڈی مسجد ہوگا اسے آسنا میں تمہیں کہتا تسی میرے ساتھی جے بھائی جے بالکل اس سلسلے سے دلیرانہ حصہ لو اے دوسرا اعلان بھائی فقیر اللہ صاحب کی طرفوں بیٹھے کتاباں لے کے انہوں نے کہا کہ 2 کتاباں میرے کو جڑیاں انہوں ضرور یہ اعلان ہونا چاہیے ہمیں حسین رضی اللہ سے کیوں محبت ہے بالکل ہی نہیں لو حسین پہچانو رب دا نام حسین رسول تو جدا نہیں بالکل حسین وہی ہے جہدے بارے آپ نے فرمایا جڑا حسن اور حسین نہ محبت کردا میرے نہ کردا جڑا یہاں دونوں نہ بغض کردا میرے نہ کردا بالکل رسالت مآب دے جو دیا حصہ اور یہ تو بڑی انہوں دی شان کی ہونی جدو اسی بخاری شریف پڑھنے کہ رسول اللہ جدو دم کرتے سے وہ دم بھی یاد کرنا چاہیے نالے دواں تے پھوکتے سی نالے آتے یہ ہوئی میرا باپ ابراہیم اسماعیل اور اسحاق تے پھوکتا کتنے جا کے حضور نے گرد لائی کہ جی میں ابراہیم اسماعیل اور اسحاق تے سی یہ اداں دے میرے اور باقی حضور دے جھنڈے نو لے کے کھڑے رہے یہ جدی گل ہے بھی ساڈے ممبروں میں رب سے حسن دی بھی بدنامی ہے بھی وہ بیویاں کردا سی حسین دی ہے بھی ضدی اور کھٹ کرم سی یہ ظالماں نے پروپگنڈا کیتا ورنہ رب گواہ اگر کوئی نہ دونوں پہچان دیا رہانا تو نبی ہے رسول اللہ دے 2 باغ دے پھول ہے ایک دی خوشبو صلح ہے دوسرے دی جڑی وہ شہادت ہے انہاں دونوں پہچانو ایک کتاب بھی لو بہت پیاری کتاب لکھی ہے اور قرآن کی روشنی میں حادثہ کربلا کا پس منظر ایک جو بندی حافظ قرآن پروفیسر ہے انہاں لکھی پیاری کتاب لکھی اللہ توفیق دے تعاون ہی ہو جاتا اور ایک دینی عمل ہے کہ رسول اللہ نے جڑیاں حدیثاں فرمائیاں سی انہاں این سامنے آ جانیاں کہ آپ دی کوئی گل غلط نہیں ہوئی کہ آسمان زمین چل جان قیامت تک ہونی بھی نہیں اللہ دے رسول دی کوئی بات جڑے اسے سانو شرمندگی نہیں ہونی یہ حضور نے کیوں کہتا ہونیاں پوریاں آپ نے اپنی زبان مبارک کا اشارہ کر کے آخیا جب لوگوں نے آخیا نا عمر بن عاص نو عبداللہ بن عمر بن عاص نہ حدیثاں لکھیا کر حضور غصے چ ہوندے بشر ہے کوئی چن کے انہاں آخیا بھائی حضور نو پوچھ لا کیا قریش نے مینوں منع کیتا ہے نہ حدیثاں لکھ محمد بشر ہے صلی اللہ علیہ وسلم کبھی راضی ہوندا کہ زبان مبارک انگل کر کے کیا والذی نفس محمد بیدی لا یخرج منہ الا حق جس خدا دے ہاتھ میری جان ہے میری زبان سے حق تو سوا کچھ نہیں لکھا پاویں میں غصے ہوا راضی رب دی بات چلی جاندی کی اس تو اللہ دے رسول دے کہہ برحق ہے اور انہاں چیزاں پڑھ کے ایمان تازہ ہوندا تے کنی مدت پہلا حضور نے کیا اور سب کچھ ہویا توفیق دے اللہ تعالیٰ تعاون بھی کرو اور ایک کتابہ میں خریدو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون